الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کہیں نہ کہیں ہر سال انتخابات اور الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اور الیکشن میں مختلف پارٹیوں کے کارکنان و امیدوار میدان میں اتر کر بڑی بڑی ریلیاں کرتے ہیں اور ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ جھوٹے وعدے کر کے اور سبز باغ دکھا کر ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ بسا اوقات ایک ہی حلقے میں کئی امیدوار اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں، تو ایسے ماحول میں ہر ہندوستانی کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس پارٹی اور کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے، اور کیا پیسے اور رشوت لے کر ووٹ دینا یا دلوانا جائز ہے یا نہیں۔ تو آئیے ان تمام باتوں پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، تاکہ اس طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملی خبریں آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، آج موجودہ دور کی گندی سیاست نے الیکشن اور ووٹ کے لفظوں کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ ووٹ اور الیکشن کا نام سنتے ہی مکر و فریب اور جھوٹ و رشوت کا تصور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اکثر شریف سمجھے جانے والے لوگ الیکشن اور ووٹ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، جبکہ عقل و شرع کے اعتبار سے یہ تصور کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست بھی دین کا ایک اہم اور فعال شعبہ ہے۔ اس لیے آج کی سیاست گرچہ کچھ مفاد پرست اور بددین لوگوں کے ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے گندگی کا ایک تالاب بن کر رہ گئی ہے، تاہم جب تک کچھ صاف ستھرے اور قوم و ملت کے ایسے مخلصین الیکشن اور ووٹوں کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے جو مفاد پرستی اور قوم پرستی سے اٹھ کر عدل و انصاف کی راہ پر چل کر ملک و قوم اور ملت و مذہب کی ترقی و تعمیر کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہوں، تو یہ گندگی مزید بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میدان سیاست کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھیننے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ ناظرین، اگر ووٹوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ووٹ کی حیثیت گواہی اور شہادت کی سی ہے، اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور ناجائز ہے، اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت اور گواہی کو چھپانا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور ووٹ بھی چونکہ ایک شہادت اور گواہی ہے، لہٰذا اس کا چھپانا یا کسی ظالم و جابر اور نااہل کو ووٹ دینا بھی عقل و شریعت کے خلاف ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو اور اسلام کو صرف نماز روزے تک ہی محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کاروبار کو دین سے بالکل الگ تصور کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں، اور الیکشن کو ایک خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں ہر طرح کی بدعنوانیوں کو برداشت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنا ووٹ اپنی دیانتدارانہ رائے کے بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل اور لائق نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص ووٹ کا زیادہ حقدار اور لائق ہے۔
لیکن صرف دوستی کے تعلقات، برادری کے رشتے یا پھر ظاہری مال و اسباب سے متاثر ہو کر اپنے قیمتی ووٹ کو غلط جگہ میں استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ شرعی اور دینی لحاظ سے ہم نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے۔ ایک غلط فہمی اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ لاکھوں ووٹروں کے مقابلے میں میرے ایک ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ ووٹ غلط جگہ میں استعمال ہو بھی جائے تو ملک و قوم کے مستقبل پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اگر ووٹ ڈالتے وقت ہر شخص یہی سوچنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری کی پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح جگہ میں استعمال نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ووٹوں کی گنتی کا جو نظام ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے، اس کے مطابق ایک ان پڑھ اور جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے، اور کسی بھی انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک یا بددیانتی بھی پورے نظام حکومت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ واقعی ملک و ملت کی ترقی چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، جمہوری ملک میں ملک و ملت کی ترقی کا فیصلہ ووٹ اور ووٹر ہی کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ووٹوں کا صحیح استعمال کیجیے، اپنے اور اپنے بچوں کی مستقبل کو سنوارنے والے لیڈر کا انتخاب کیجیے۔